الباب 20 باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. خیر کی طرف رہنمائی کرنے اور ہدایت یا گمراہی کی طرف بلانے کا بیان. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. اللہ تعالی نے فرمایا اپنے رب کی طرف بلاؤ. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اور فرمایا اللہ تعالی نے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور موعظت حسنہ کے ذریعے سے بلاؤ. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اور فرمایا نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اور فرمایا تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بھلائی پر رہنمائی کی تو اس کے لیے اس کے کرنے والے کے برابر اجر ہے. مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا. یہ ان کے اجروں سے کچھ کمی نہیں کرے گا. اور جو کسی کو کسی گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا اتنا وبال بھی ہوگا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو گناہ کرنے کا ہوگا. یہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گا. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام
وأخبرهم بما يجب من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. قوله يدوكون أي يخوضون ويتحدثون. قوله رسلك بكسر الراء وبفتحها لغتان والكسر أفصح. حضرت ابو العباس سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن ارشاد فرمایا، میں یہ جھنڈا کل ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ پس لوگوں نے رات یہ بحث کرتے ہوئے گزاری کہ کون وہ خوش نصیب ہوگا جسے ان میں سے جھنڈا دیا جائے گا۔ جب لوگوں نے صبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سب کے سب امید رکھتے تھے کہ انہیں جھنڈا دیا جائے گا۔ آپ نے پوچھا، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کو بتلایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان کی طرف پیغام بھیجو۔ چنانچہ وہ لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک لگایا اور ان کے حق میں دعا فرمائی، پس وہ اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے ان کو کوئی درد ہی نہیں تھا۔ آپ نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں ان سے لڑوں یہاں تک کہ وہ ہم جیسے مسلمان ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، آرام و سکون کے ساتھ چلو یہاں تک کہ تم ان کے میدان میں پڑاؤ ڈالو، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتلاؤ کہ تم پر اللہ کے یہ حق واجب ہیں۔ اللہ کی قسم، تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کا ہدایت یافتہ ہو جانا تمہارے لیے بیش قیمت سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان فتى من اسلم قال یا رسول اللہ انی اريد الغزو وليس معي ما اتجهز به، قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به، فقال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسي عنه شيئا فيبارك لك فيه۔ رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اسلم قبیلے کے ایک نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وہ سامان نہیں جس کے ساتھ میں جہاد کی تیاری کروں۔ آپ نے فرمایا، فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس نے جہاد کی تیاری کی تھی لیکن وہ بیمار ہو گیا، یعنی اس سے سامان جہاد لے لو۔ چنانچہ وہ نوجوان اس کے پاس گیا اور جا کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم مجھے وہ سامان دے دو جس کے ساتھ تم نے جہاد کی تیاری کی ہے۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا، اے فلانی، اس کو وہ سامان دے دے جس کے ساتھ میں نے جہاد کی تیاری کی تھی، اور اس میں سے کوئی چیز مت روکنا۔ اللہ کی قسم، تو اس میں سے کوئی چیز روک کر نہیں رکھے گی کہ پھر تمہارے لیے اس میں برکت ہو، یعنی سامان کا روکنا بے برکتی کا باعث ہوگا۔ مسلم۔